بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پوری آل پر، امام مہدی علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے جب امام مہدی علیہ السلام اپنے اس دور کے امام 12ویں امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے ویورز اپنے آپ کو تیار کریں، خود پر کام کرنا پڑے گا، اپنے باطن کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے باطن کو نیک کرنا پڑے گا، اپنے باطن کو باحیا کرنا پڑے گا۔ اپنی تیاری خود کریں، کوئی دوسرا آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب انسان نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ قدم بہت بھاری محسوس ہوتے ہیں اور برائی کی طرف جانے والے قدم بہت ہی تیزی سے چلے جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کی مثال پہاڑ پر چڑھنا ہے اور برائی کی مثال جو ہے وہ پہاڑ سے اترنا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے پہاڑ پر اور اترنا کتنا آسان۔ اسی لحاظ سے نیکی اور برائی کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، جو ہمارا انر سائیڈ ہے، وہ برائی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف لانے کے لیے اسے ہمیں کافی زیادہ اپنے ارادے کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ نیک انسان بنیں اور نیکی کریں، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ جو ہے برے انسان بنیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تیاری میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود کو امام کے دیدار کے لیے تیار کریں۔ ویئر، جب ہم مولا کی نیاز بناتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم علامتی شربت کی نیاز بھی بناتے ہیں تو گلاس میں ہم پانی تب تک نہیں ڈالتے نیاز والا جب تک کہ وہ گلاس پاک نہ ہو اور کسی قسم کی اس کو جو ہے نجاست کہیں سے نہ لگی ہو۔ ہر چیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صفائی کا اہتمام بہت رکھا جاتا ہے۔ جب بھی نیاز بنائی جاتی ہے تو صاف ترین پاک ترین برتنوں میں بنائی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نجس گلاس میں پانی نہیں ڈالتے، تو جن آنکھوں سے ہم نے امام علیہ السلام کو دیکھنا ہے، کیا وہ آنکھیں صاف ہیں؟ کیا وہ آنکھیں باحیا ہیں؟ کیا وہ کان جنہوں نے ان کی آواز سننی ہے چغلی غیبت اور افواہوں سے صاف ہیں؟ کیا آپ کا کردار جو ہے وہ اس قابل ہے کہ امام علیہ السلام کا آپ دیدار کر سکیں؟ آپ کے کردار میں صفائی ہے، حیا ہے، نیکی ہے، اور اس کے علاوہ شہوت پرستی نہیں ہے، نفس پرستی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا کردار دوسروں کے لیے مثال ہوگا، کیونکہ امام انہی لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور انہی لوگوں کو اپنا دیدار کا شرف بخشیں گے جو کہ لوگ باحیا ہوں گے، باکردار ہوں گے۔ اٹھ جایا کریں ویئرز ان محفلوں سے جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ باتیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہی۔ وہاں سے چلے جانا کہیں کسی بھی لیول پہ بے حرمتی نہیں ہے۔ جہاں چغلی غیبت جھوٹ ڈسکس ہو رہا ہو، دوسروں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہوں، نجس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، کردار کشی کی جا رہی ہو، ان محفلوں سے اٹھ جایا کریں خاموشی سے، تاکہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں۔ اللہ سے آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے تو ویئرز خود کو سدھارنا ہوگا۔ جتنا خود کو سدھاریں گے اتنا آپ اندر سے بہتر بنتے جائیں گے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ میں خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تو بتائیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کم سے کم ایسے بن جاؤ جیسے نظر آتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا پہلا قدم ہے۔ یعنی جیسے آپ نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، اندر سے باطن میں بھی ویسے ہوں، تو آپ کا کردار جو ہے خوبصورت ہو جائے گا اور اللہ آپ کو قریب ہو جائے گا۔ نظر آپ بہت اچھے آ رہے ہیں جبکہ ظاہر اور باطن ایک جیسے نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر دنیا میں آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ جو ہے، لیکن عادات و اطوار میں آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ تو جب تک اندر کیا ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے اور ہمارا بندہ بھی جانتا ہے۔ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد برے کردار کے لوگ آ جائیں یا شیطانی کردار والے لوگ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خود آپ کے رستے سے ہٹا دیتا ہے اور وہ ایک مقررہ مدت کے بعد آپ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ رہنا اور چلنا آپ کے حق میں نہیں ہوتا اور وہ لوگ آپ کی زندگی میں بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے۔
تو بہتر یہ ہے ویئرز کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا تمام فوکس جو ہے وہ اپنے بندے پر ہے کہ اس کا بندہ اس کی بندگی کرے اور اس کی سیدھے راستے پر چلے، اور شیطان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بھی انسان پر ہے کہ وہ برائی کا راستہ اختیار کرے اور اللہ کا راستہ چھوڑ دے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے اوپر کس کو اختیار دیتے ہیں، کس کا راستہ ہم جلدی اپناتے ہیں اور کون سے راستے پر ہم جانا پسند کرتے ہیں۔ ویئرز، اللہ کبھی پریشانیاں دے کر خود کو آپ کو جو ہے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور کبھی جو ہے مصائب دے کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، کبھی آپ کو نعمتوں سے نواز کر اپنے قریب کرتا ہے، کیونکہ خدا خاموشی سے اپنے قریب کرتا ہے، آپ کو عزتیں دے کر اپنے قریب کرتا ہے، آپ کی شان بڑھا کر اپنے قریب کرتا ہے، آپ کو نواز کر اپنے قریب کرتا ہے، آپ جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے بھی خاموش رہنا ہے، ہر نعمت پہ اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اپنی کمزوریوں پر اللہ سے بات کریں، اقرار کریں تو آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، کیونکہ علاج کرنے کے لیے ویئرز مرض بتانا پڑتا ہے، اور اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ روحوں کے طبیب ہیں۔ اس کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، اپنے کردار کی بلندی مانگیں، اپنے لیے حیا مانگیں، اپنے لیے عزت مانگیں، اپنے لیے رزق وسیع اور کشادہ مانگیں، ان گناہوں کا اقرار کریں جو آپ کر چکے ہیں، خود کو تبدیل کریں، آپ کے ارد گرد کے حالات تبدیل ہونے لگ جائیں گے۔ اپنے تمام گناہوں کا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کا اعتراف کریں، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان میں سستی پیدا کرتا ہے، کاہلی لاتا ہے، کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کراتا ہے۔ یہ سب غلاف شیطان چڑھاتا ہے تاکہ آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اور یہ اس کا حربہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سستی سے بچو کہ فضیلتیں تاکہ تمہارا طواف کریں۔ جو انسان سست ہو جاتا ہے اللہ اس پر سے فضیلتیں اٹھا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ چست رہیں، کام انجام دیں اور دوسروں کے لیے مددگار بنیں، کیونکہ شیطان کا بہکاوا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سست بناتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ اور علی کا چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سستی کہیں نہ ہو، وہ چست ہو، ہوشیار ہو، ذہین ہو، معاملات کو سمجھنے والا ہو، باحیا ہو، باکردار ہو، اور اسے اپنے ارد گرد کے حالات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا آنا چاہیے، موقع پر فیصلہ کرنے والے بنیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اہل بیت آپ کو کتنی عزتوں سے نوازتے ہیں، کیونکہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن خاموش ہوتا ہے لیکن وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ وہاں جواب دیتا ہے جہاں جواب دینا ضروری سمجھتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا اس کو جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے ہوشیاری نہیں ہوتی۔ زیادہ بات چیت وہ لوگ کرتے ہیں جو احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، جو لوگ دماغی طور پر بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ انتہائی کم گو ہوتے ہیں، آیا کہ اپنے ارد گرد کے وہ تمام حالات اور معاملات کی سمجھ اور فہم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ہوشیاری ہونا، ذہانت ہونا، وزڈم ہونا تو مسٹ ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی کاہلی کا شکار نہیں ہوتے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں اور نیکی کے ہی راستے پر گامزن رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنا سکھائے، اور ہمارے آخرت اور ہماری جو انجام ہے وہ بھی خیریت سے ایمان پر ہو۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔